آج کی پروسیڈنگز کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حوصلہ افزا پروسیڈنگز ہیں۔ ایک بات طے ہو گئی ہے کہ آج جو ورسٹ کائنڈز آف ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کا تمام جج صاحبان کو اس کا احساس ہے، اور اس کا تذکرہ بھی ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اسپیشلی 9 مئی کے کیسز میں جب ضمانت دیتی ہے تو ایک ڈپٹی کمشنر 3 MPO کے آرڈر کے تحت ان لوگوں کو، ان بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیتا ہے۔ تو یہ بدترین قسم کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر بھی حملہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک ڈپٹی کمشنر اٹھا کر کے نلیفائی کر دیتا ہے۔ دوسری بات جو ہمارا مطالبہ تھا شروع سے کہ اس کو فل کورٹ سننا چاہیے، وہ بات بھی آج سامنے آ چکی ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ وضاحتاً اپنی آبزرویشن دے دی ہے کہ ہم فل کورٹ انشاءاللہ اس میں بنائیں گے تاکہ وہ فل کورٹ ایک انسٹیٹیوشنل ریسپانس دے سکے، اور فیوچر میں اگر کوئی ججز کے اوپر پریشر ہو، سول جج کے اوپر پریشر ہو، اس طرح ISI یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی طاقتور شخصیت ان کے اوپر پریشر ڈالے گی تو اس کا ایک طریقہ کار جو آلریڈی یا تو مقرر ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ مقرر کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اگر سٹنگ چیف جسٹس کوئی ایکشن نہیں لیتا تو اس کا بھی ایک طریقہ کار مقرر کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، ایک بہت پازیٹیو بات ہے، یہ ہمارے لیے، یہ پوری قوم کے لیے، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت کے لیے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور انشاءاللہ جو کچھ 76 سال میں بدقسمتی سے انٹرفیئرنس بائی دی ایگزیکٹو یا بائی انٹیلیجنس ایجنسیز یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتی رہی ہے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس فیصلے کے بعد اس کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ملک کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل سکتے۔ سر، آپ کی جماعت ایک طرف کندھا استعمال کر رہی ہے سپریم کورٹ میں، دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہہ رہی ہے کہ استعفیٰ دے کے گھر جائیں۔ آج آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی یہ تو لیٹر میں DG ISI کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ مداخلت کرتی ہے، تو آپ ان کو کہنے کے بجائے کوئی درخواست ان کے خلاف لا رہے ہیں بحیثیت جماعت کہ وہ سیاسی مداخلت کرتی ہے، اور آپ تو اس حوالے سے کہتے رہے کہ آپ کے عمران خان کے خلاف وہ فیصلے تھے جن میں مداخلت ہوئی، تو درخواست لا رہے ہیں آپ؟ شیرازی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات طے ہو گئی ہے کہ ان 6 معزز جج صاحبان نے لکھ کے دیا ہے، اس کا پہلی ریزن یہ لکھی ہوئی ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے ان ججز کے اوپر پریشر ڈالا گیا، ان کے ایک جج کے برادر نسبتی کو اٹھا کے اس کو الیکٹرک شاک لگائے گئے، اسی کیس کے ایک جج صاحبات پہ اتنا پریشر ہوا کہ وہ ہاسپٹلائزڈ ہوا، اور پیرا نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے کیسز جن کا پولیٹیکل کانسیکوینس ہے ان کی وجہ سے پریشر ہے۔ مجھے بتائیں کون سے کیس ہیں جس کا پولیٹیکل کانسیکوینس ہے؟ کیا یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے ان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے پریشر ہے؟ یہ جو خود کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں، شہباز شریف جو کہتا ہے، کیا ان کے حق میں کے لیے کر رہے ہیں یا ان کے خلاف کر رہے ہیں؟ لہٰذا آج طے ہو گیا ہے کہ ونڈیکیشن ہو گئی ہے عمران خان کی۔ ہم PTI ہم ایک بات بجا طور پر سمجھتے ہیں، جب ملک میں نظام انصاف درست ہوگا، ملک میں عدلیہ آزاد ہوتی تو عمران خان نہ جیل میں ہوتا، نہ جیل کے اندر وہ بے ضمیر ججز جنہوں نے وہاں آپ کو پتہ ہے کس طرح فیصلے دیے ہیں، وہ جیل کے اندر پراسیکیوٹر کو اٹھا کر کے عمران خان کا وکیل بنا کے کہ جیل میں سزائیں دے دی ہیں، جو آج صاحب کے سامنے کھل چکی ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہمیں 80% لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ہم جیتے ہوئے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں، کٹ پتلی اور ریجیکٹڈ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ ہم صرف عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں، جب عدلیہ آزاد ہوگی تو لوگوں کو ان کے حقوق بھی ملیں گے اور ہمارے بھی حق ہمیں ملیں گے۔ شکریہ۔ جی، آج کی سماعت کے حوالے سے یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج تقریباً 1.25 گھنٹہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے پاکستان کی عوام نے ہر جگہ کے اوپر اور ہمارے وکلاء نے
لانگ مارچ کے ذریعے اور کنونشن کے ذریعے جو آواز اٹھائی ہے اس آواز کا اثر سپریم کورٹ میں پہنچا ہے، اور آج 1.25 گھنٹہ چیف جسٹس آف پاکستان اور اٹارنی جنرل صاحب صرف جسٹیفیکیشن دیتے رہے ہیں کہ وہ جو کمیشن بنایا گیا تھا وہ کیوں بنایا گیا تھا اور کیوں وزیر اعظم سے ملاقات کی گئی تھی۔ نمبر 2، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے دوران سماعت کہ رمضان کے اندر ہم اس بات کا ہم نے نوٹس لیا ہے، تو یہ بہت ارجنٹ معاملہ تھا، تو لہٰذا ہم نے نہیں دیکھا اور ہم نے بہترین طریقے سے رمضان میں یہ نوٹس لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی، آپ کے کولیگ آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں، تو آپ نے نوٹس لے کر سو کالڈ وزیر اعظم، اس حکومت جس کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، اس حکومت کے پاس یہ معاملہ بھجوا رہے ہیں۔ اگر ایک قاتل کو آپ کہیں گے کہ آپ قتل کے اوپر فیصلہ کرو تو کیا وہ انصاف پہ مبنی فیصلہ کرے گا؟ کبھی نہیں۔ تو لہٰذا جو بینیفیشری ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کیوں کی گئی؟ دوسری بات، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 184(3) میں کس طرح سے ہم اس معاملے کو لے سکتے ہیں جب درخواست جو ہے، جو خط ہے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوایا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب میں نے پہلے گزارش کی کہ اس وقت جج زیبا چودھری کے حوالے سے عمران خان صاحب نے 1-2 الفاظ کہے تھے، تو فوراً اطہر من اللہ صاحب نے اس وقت سو موٹو لے لیا تھا اور توہین عدالت کی کارروائی کی تھی۔ تو آج یہ پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کے اندر نوٹس نہیں لے سکتے؟ جب F9 پارک کے اندر درخت کاٹنے کے اوپر 100 موٹو لے لیا جاتا ہے تو آپ کے پاس 6 ججز آئے ہیں۔ آج کی بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے دوران سماعت یہ بات ایڈمٹ کر لی ہے کہ وہ 6 ججز میرے پاس سپریم کورٹ میں آئے تھے اور میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے میرے سامنے یہ معاملات رکھے تھے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آپ کے سامنے معاملات رکھے گئے تھے کہ اس طرح سے مداخلت کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ نے اس وقت سو موٹو کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں اس معاملے کے اوپر ایکشن لے کر کارروائی کی جب آپ کے پاس اختیار ہے؟ اور آپ خود ہی دوران سماعت یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ 100 موٹو لیا جاتا رہا ہے اور کمیشن بھی بنتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بات بھی اگر غلط کرے گا تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو کیا آپ کو ان سارے معاملات میں نظر نہیں آ رہا کہ کہاں کہاں سے مداخلت کی گئی، فنڈامنٹل رائٹس کی جو وائلیشن کی گئی، جو لوگوں کو اغوا کیا گیا، جو تائید کنندے، تجویز کنندے اٹھائے گئے، جو لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔